الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد مختلف احادیث طیبہ میں مختلف دعاؤں اور اذکار کے جہاں بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں شروع رمضان سے میں آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ فلاں دعا اس کی یہ اہمیت ہے اور یہ ذکر یا یہ وظیفہ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب رکھا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری باتیں آپ کے میں گوش گزار کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے فجر کی سنتوں سے متعلق تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ فجر کی سنتیں گھر پر پڑھ کر آنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی 3 عظیم فوائد آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرنے پر 3 عظیم انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کی تفصیل ذکر کی تھی، اس کے دوبارہ بیان اس وقت نہیں کرنا ہے۔ البتہ اس سے متعلق ایک بات آج عرض کرنی ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سنتیں پڑھ لی آپ نے، اب فرض کے لیے آپ مسجد تشریف لا رہے ہیں، تو سنت اور فرض کے درمیان اگر یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لی جائے، آسان سا کلمہ ہے، آسان سا جملہ ہے، لیکن فوائد اتنے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑا فائدہ وہ ہے کہ جو آج ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیا ہے وہ مسئلہ؟ معاش کا مسئلہ۔ اور اصل بات اگر دیکھی جائے تو ہمارا مسئلہ معاش کا نہیں ہے، اس سے بھی بڑا مسئلہ ہمارا ہے معاد کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ۔ معاش تو اس وقت تک ہے جب تک کہ زندگی ہے، اور یہاں پر آنکھ بند ہوئی تو پھر وہ مسئلہ شروع ہو جائے گا معاد کا۔ معاد آخرت، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے نہیں ہوتا، کس کی موت کس حال میں آتی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ دونوں مسئلے اس تسبیح سے اللہ نے چاہا حل ہوں گے انشاءاللہ۔ دونوں مسئلے اس سے حل ہوں گے، انجام کار کے اعتبار سے بھی حسن خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، اور دوسرا دنیاوی اعتبار سے جو معاش کی تنگی اور پریشانی ہے، ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی اور تکلیف کو بھی دور فرمائیں گے۔ آسان سا جملہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو سب کو پتا ہے، سارے پڑھتے ہی ہیں، یہاں تک تو بات آسان ہے۔ اس کے ساتھ ذرا سا آگے جملہ ایک اور ملانا ہے، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، یہ پچھلے سال بھی میں نے رمضانوں میں بتایا تھا۔ اب جملہ پورا اس طریقے سے ہوا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ میرا خیال آسان سا ہے، یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ 100 مرتبہ اس کی پابندی کرنی ہے، 100 مرتبہ اس کو اہتمام سے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے فوائد اور اس کے برکات اور اس کے ثمرات کا آپ خود اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ان کلمات کے پڑھنے کی کیا برکتیں۔ ظاہر ہے ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ باتیں 100% درست ہیں۔ ہمارا ذہن قبول کرتا ہے یہ نہیں کرتا، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کی کمی کا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے جو باتیں ارشاد فرما دی ہیں وہ پتھر پر لکیر۔ تو اس تسبیح کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے احادیث میں ایک اور جملہ بھی آیا ہے، وہ بھی میں آج ہی ذکر کر دوں، وہ ہر وقت پڑھنے کا نہیں ہے، وہ ہے، پہلے تو میں نے یہ بات کسی سے سنی تھی، اور سنی سنائی باتوں کو میں آگے اسپیکر پر بیان نہیں کرتا، یہ میری عادت ہے الحمدللہ، جب تک کہ خود اس کو نہ دیکھ لوں، خود اس کی تحقیق جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلے میں نے سنا کبھی
لیکن خود اس پر میں عمل کرتا رہا لیکن کسی اور کو نہیں بتایا. اب میں نے کتاب میں بھی دیکھ لیا, مجھے الحمدللہ کتاب میں بھی حوالہ مل گیا, تو اب میں آپ کے سامنے وہ بات ذکر کر رہا ہوں. جمعے کے دن جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا سے آپ فارغ ہو گئے, اسی حال میں بیٹھے رہے جس حال میں آپ نے نماز پڑھی, یعنی تشہد کی حالت میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ لیں, اور اس کے بعد یہ جملہ ہے وہ پڑھیں 70 مرتبہ, المعطی هو اللہ, المعطی هو اللہ, اتنا سا ہے جملہ, 70 مرتبہ پڑھنا ہے. آخر میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ درود شریف پڑھ کر دعا کر لیں. اتنے فوائد حاصل ہوں گے. اور جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے حالات بتائے مجھے, اور میں نے ان کے حالات پڑھ کر خود پڑھنا شروع کر دیا, خود میں نے پڑھنا شروع کر دیا, اس کا مشاہدہ کیا قریب سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولتے ہیں رزق کے, ایسے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ سبیل کہاں سے پیدا ہو گئی. تو 2 باتیں آج میں نے ذکر کر دی. ایک فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ایک مختصر سی تسبیح ہے, کیا پڑھ لیں, بتا دیں مجھے. میرا خیال آواز مجھے نہیں آ رہی, پتہ نہیں یاد نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, یہ تو آسان سا ہو گیا. اور جمعے کی نماز, فرض نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اول اور آخر 3 دفعہ یا 5 دفعہ درود شریف پڑھ کر ایک جملہ پڑھنا ہے 70 مرتبہ. وہ کیا ہے؟ المعطی هو اللہ. اور ترجمہ آپ دیکھیں, ترجمہ کیا ہے؟ المعطی هو اللہ, دینے والی ذات تو وہی اللہ کی ہے, دینے والی ذات تو وہی اللہ کی ہے. جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, پابندی کریں گے, تو اس کے فوائد انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.